آج میں صاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں ترجمان اہل سنت والجماعت علماء حق علماء دیوبند کا موقف ظاہر کروں یوم ولادت سے متعلق۔ اور یہ ضروری اس لیے ہوا کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ علماء دیوبند اللہ کے نبی کی یوم ولادت میں خوشی کے مخالف ہے۔ یہاں دو باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے، ایک اللہ کے نبی کی ولادت پر خوش ہونا، اور دوسرا مخصوص طریقے سے، مروجہ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا۔ علماء دیوبند جشن منانے کے مخالف ہے، جبکہ اس میں بہت سارے گناہوں کی آمیزش بھی آج ایڈ کیا گیا ہے، وہ اور زیادہ حرام کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا عین عبادت ہے، مگر جب اس میں میوزک شامل کر لیا جائے، موسیقی شامل کر لیا جائے تو یہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو علماء دیوبند اللہ کے نبی کی یوم ولادت پر خوشی کے مخالف نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، پیدائش کا دن، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ہم جو مخالف ہیں یہ مروجہ طریقے سے چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، بے حیا عورتوں کو شامل کرنا، اور یہ سب گناہوں کا جو مرکز بنے ہوئے ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں۔ صرف علماء دیوبند نہیں بلکہ اسلام بھی اس کے مخالف ہے۔ میوزک شریعت میں حرام ہے، موسیقی شریعت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے کھلے الفاظ میں فرمایا، میری بعثت اس لیے ہوا کہ میں موسیقی اور اس کے آلات کو ختم کروں۔ ترجمان اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا نظریہ ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ہے، کوئی مستقل مکتبہ فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی کرنے کا نام علماء دیوبند ہے۔ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق کیا میسیج دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، آج میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو ایک الہامی بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، آپ بھی اس بات پر غور کرنا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم ولادت 12 ربیع الاول کو راجح قول کے مطابق، ایک قول کے مطابق 8 ربیع الاول ہے، جو اعلیٰ حضرت نے نطق الہلال میں لکھا ہے۔ بہرحال اگر راجح قول 12 ربیع الاول بھی ہو اللہ کے نبی کی یوم ولادت، تو وفات 12 ربیع الاول کو بھی ہوئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ یوم ولادت، یوم وفات ایک ہی دن میں جمع فرمایا ہے۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کو بھی علم ہے کہ میں نے اپنے محبوب کے یوم وفات اور یوم ولادت کو جمع اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ہاضمہ بڑے خراب ہیں۔ پہلی سابقہ میں بھی یہی رہا ہے کہ سابقہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں کا تیسرا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ کو بھی اس بات کا علم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت اور یوم وفات کو 12 ربیع الاول میں جمع کر کے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ حضور کی یوم ولادت پر جشن کا ماحول مت قائم کرنا، اس لیے کہ حضور کی وفات بھی اسی دن ہوئی ہے۔ میسیج اور پیغام ہے دونوں چیزوں کو جمع کر کے کہ حضور کی ولادت پر اتنا جشن کا ماحول قائم نہ کر لینا، اس لیے کہ وفات بھی اللہ کے نبی کی اسی دن ہے۔ وفات کے دن ابو جہل، مشرکین مکہ اور شیطانوں نے جشن منایا تھا، اس لیے امت کو پیغام ہے کہ حضور کی وفات پر اتنا غم زدہ بھی نہ ہونا، اس لیے کہ حضور کی یوم ولادت بھی اسی دن ہے۔ مطلب اللہ نے بھی اعتدال کا میسیج اور پیغام دیا ہے، اور یہ علماء دیوبند ہر معاملے میں اعتدال کو پیش کرتا ہے، اور یہی اسلام کا بھی تقاضا ہے۔ یہ امت وسطہ ہے، وجعلنا منکم امتا وسطا، اعتدال افراط و تفریط سے خالی ہو، اور علماء دیوبند کا یہی میسیج اور پیغام ہے۔ اس لیے ہم حضور کی ولادت پر خوشی کے مخالف نہیں ہے، خوش ہونا الگ بات ہے، اور مروجہ طریقے سے جشن منانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر